السلام علیکم PHS کی اردو آن لائن کلاس میں کلاس 3 کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ریڈنگ کی تھی سبق ایک گائے اور بکری نظم کی 19 سبق کی، تو آج ہم اسی ریڈنگ کو مکمل کریں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری وہ ریڈنگ انکمپلیٹ تھی، تو آج ہم سبق نمبر 19 گائے اور بکری ایک نظم ہے، یہ علامہ اقبال کی لکھی گئی نظم ہے، اس کا مطالعہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گائے شکوہ کر رہی تھی کہ اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ اب یہ سب باتیں سن کر بکری کیا کہتی ہے؟ سن کے یہ بکری ماجرا سارا بولی ایسا گلا نہیں اچھا، بات سچی ہے پر بے مزہ لگتی ہے، میں کہوں گی مگر خدا لگتی۔ یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری ہری گھاس اور یہ سایہ دار درخت، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں اور بے زباں غریب کہاں۔ غریب کہتے ہیں معصوم کو۔ یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، اس کے دم سے ہے اپنی آبادی، قید ہم کو بھلی کے آزادی۔ 100 طرح کا بنو میں ہے کھٹکا، بنو جنگلوں کو کہتے ہیں، وہاں کی گزرا سے بچائے خدا، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، یعنی ہمیں زیب نہیں دیتا، مناسب نہیں لگتا کہ ہم انسان سے گلا کریں۔ قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو، گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا گیا ہے کہ اس نظم کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ یہاں کے کچھ مشکل الفاظوں کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا غریب، غریب کہتے ہیں معصوم کو۔ نمبر 2 پر ہے بنو، بنو کا مطلب ہوتا ہے جنگلوں۔ کھٹکا مطلب بنو میں ہے کھٹکا، کھٹکا ڈر کو کہتے ہیں، ڈر اور خوف کو۔ اس کے بعد ہے زیبا، زیبا کا مطلب ہوتا ہے مناسب۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے گلا، گلا کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا۔ پچھتانا آپ کو پتہ ہے جیسا کہ پچھتاوا کسی غلطی پر شرمندگی ہونا۔ پرکھنا مطلب کسی چیز کو جانچنا، کسی چیز کے بارے میں سوچنا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، اسے پرکھنا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مشکل الفاظوں کا مطلب تھا۔ آج کے ہم نے اس نظم سے سیکھا کہ ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں اس طرح سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یا انسان سے۔ بکری کی ساری بات سن کر گائے نے بھی یہی سوچا کہ میں نے جتنی شکایتیں کی یہ سب غلط تھی۔ واقعی انسان ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیں گھر میں محفوظ رکھتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں، تبھی ہم انہیں فائدہ دے پاتے ہیں۔ اگر ہم جنگلوں میں گھومیں گے اور اس طرح کوئی بھی جانور ہمیں آ کر کھا سکتا ہے، ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہاں وہاں گھومنے سے بہتر ہے ہم ایک گھر میں محفوظ ہے جہاں پر ہمارا خیال رکھا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اگر ہم انہیں فائدہ دے رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو گائے نے آخر میں یہی سوچا کہ بے شک بکری مجھ سے چھوٹی ہے، لیکن اس نے بہت سمجھداری کی بات کی ہے کہ ہمیں کبھی بھی شکایت بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے آس پاس کی چیزوں سے یہی سیکھنا چاہیے کہ جو شکایت کے قابل چیزیں نہیں ہیں ہمیں ان کے بارے میں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب آپ ان سوالات کے جوابات دیجئے کہ کس نے سمجھداری والی بات کی، اپنے مائنڈ میں جواب دیجئے۔ نمبر 2، گائے کو کس سے شکوہ تھا؟ نمبر 3، بکری اور گائے کی ملاقات کہاں ہوئی؟ نمبر 4، بکری نے گائے کو کیا سمجھایا؟ ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھیے اور لکھ کر اپنی کلاس میں مجھے دکھائیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں ہم دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔